سوال ہو رہے ہیں اور اب ہم بات کریں گے بیرسٹر شہزاد سے، سابق پروسیکیوٹر قومی احتساب بیورو۔ بیرسٹر شہزاد، آپ نے تو سن لیا کہ سوئس حکومت نے تو صاف جواب دے دیا ہے کہ صدر زرداری کے خلاف مقدمات نہیں دوبارہ شروع کیے جا سکتے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے اس $60 ملین کا جو بقول چیف جسٹس آف پاکستان افتخار محمد چودھری کے عوام کا پیسہ ہے، اب وہ پیسہ کیسے واپس آئے گا اور سپریم کورٹ کیا کر سکتی ہے؟ جی متی، اس میں دیکھنے کی چیز یہ ہوگی کہ جو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی نے چٹھی لکھی ہے IMLA کی صورت میں، آیا وہ انہوں نے انٹرنیشنل میوچل لیگل اسسٹنس کی ریکویسٹ فائل کی ہے یا انہوں نے ایک صرف چٹھی لکھی ہے؟ اگر تو یہ ایک سادہ چٹھی ہے تو اس کے اوپر ان کو جواب وہاں سے آ سکتا ہے، جو کہ پہلے بھی لیگل حلقوں میں یہی ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ جو دو قسم کی امیونٹیز اویلیبل ہے، ایک تو ایز ہیڈ آف اسٹیٹ اویلیبل ہے زرداری صاحب کو، اور دوسری آئین پاکستان کے تحت آرٹیکل 248 کی تھی، تو وہاں تک تو بات کافی کلیئر تھی۔ لیکن جو 60 ملین کا معاملہ ہے اس کے اندر یہ دیکھنا پڑے گا کہ نیب کی ریکویسٹ کیا ہے، کیا نیب اس پیسوں کو ایسوسیٹ کر رہی ہے امیونٹی کے ساتھ یا صرف وہ جو پیسے ہیں، کیونکہ جو پیسے وہاں تھے وہ تو کافی سارے لوگوں کے نام پہ تھے اور کمپنیز کے نام پہ تھے، ان کمپنیز کو یا ان باقی لوگوں کو یا کو اکیوزڈ کو تو امیونٹی حاصل نہیں ہے، تو اس پہ دیکھنا پڑے گا کہ جب لیٹر فارملی چلا جاتا ہے سوئس حکام کے پاس تو وہ اس کے اوپر کیا کہتے ہیں۔ ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ $60 ملین واپس آنے کی امید ہے؟ نہیں، یہ میرے سمجھنے سے کچھ نہیں ہوگا، یہ تو اب وہاں کا جو لیگل پروسیجر ہے اس کے اوپر وہ کیا کہتے ہیں، کیونکہ یہ ان پروسیکیوشن کے اداروں کے اوپر ہے جو سوئٹزرلینڈ میں ہیں، وہ ان پیسوں کو کس کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں۔ آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں بیرسٹر شہزاد صاحب کہ ابھی تک یہ ثابت نہیں ہوا کہ وہ پیسے کس کے؟ جی، ابھی تک وہ کسی عدالت سے ثابت نہیں ہوا۔ 2003 میں جو ایگزامننگ میجسٹریٹ کی جنیوا کی ججمنٹ تھی اس کے بعد وہ ریورٹ ہو گئی تھی، وہ ایک ڈیفرنٹ ایشو ہے کہ قانونی طور پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پیسے صدر زرداری صاحب کے ہیں، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی، قانونی طور پہ تو ابھی تو کسی کے اوپر وہ ڈالے نہیں جا سکتے اگر آپ ان کو اس طرح سے کہنا چاہیں۔ تو پھر یہ چیف جسٹس صاحب کے بقول وہ پیسہ واپس کیسے آئے گا شہزاد صاحب؟ جی، پیسہ واپس اس طرح آئے گا کیونکہ 1997 کی جو ریکویسٹ تھی جس کو NRO کے مقدمے میں دوبارہ سے بحال کر دیا گیا تھا، اس کے اندر حکومت پاکستان کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ پیسہ جو ہے یہ کرپشن کا ہے، تو اس لیے یہ پاکستان کو ملنا چاہیے۔ لیکن کرپشن ثابت ہوگی، مقدمہ چلے گا تو کرپشن ثابت ہوگی نا؟ جی، NRO کا ورڈکٹ آنے کے بعد 16 دسمبر کے بعد اب وہ مقدمہ چلے گا تو کرپشن ثابت ہوگی۔ اب سپریم کورٹ کے پاس کیا راستہ ہے؟ کیا سپریم کورٹ صدر زرداری کے استثناء کے حوالے سے کوئی فیصلہ دے سکتی ہے؟ نہیں، وہ تو ایک سیپریٹ ایشو ہوگا، اگر وہ سپریم کورٹ اس کے اوپر آئے گی تو وہ اس کو انٹرپریٹ کرنا پڑے گا آرٹیکل 248 کو سپریم کورٹ کو، لیکن جہاں تک NRO کے اوپر امپلیمنٹیشن کا تھا تو سپریم کورٹ کے پاس آخری راستہ وہاں پہ تمام اقدامات جو 5 اکتوبر سے پہلے کے تھے وہ کرانے کے تھے، اس میں آخری جو تھی وہ ایک IMLA کا لیٹر لکھنا تھا سوئس حکام کو، جو کہ اب حکومت پاکستان نے یا نیب نے لکھ دیا ہے۔ اس کے بعد اب یہ معاملہ نیب اور ان کے بیچ میں ہے، اگر وہ نیب سے کوئی مزید کلیریفیکیشن چاہیں گے تو وہ نیب ان کو کلیریفیکیشن دے گا۔ سپریم کورٹ تو نہیں کہہ سکتا سوئس اتھارٹیز کو کہ آپ یہ کریں یا وہ کریں۔ بیرسٹر شہزاد، بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ رہنے کا۔ قاہرہ صاحب، آپ نے سنا بیرسٹر شہزاد کو بھی، اب صورتحال ایسی ہے کہ حکومت پاکستان نے ایک لیٹر لکھا ہے اور سوئس حکام کہہ رہے ہیں کہ آپ نے لیٹر جو بھی لکھا ہے اس کا فائدہ کچھ نہیں ہے، تو اس میں ویسے شرمندگی کی بات تو حکومت پاکستان کے لیے ہے کہ ان کی چٹھیوں کو کوئی لفٹ ہی نہیں کرا رہا۔ آپ لوگوں نے لیٹر جانے کیسا دیا اگر اس پہ کوئی عمل نہیں ہونا تھا؟ مطیع اللہ صاحب، ہم تو عدالت کے پابند ہیں، عدالت کا حکم ہے۔ آپ کی مرضی نہیں تھی لیکن مجبوری تھی؟ بات مرضی کی نہیں ہے، اب تو حالات سامنے آ گئے نا، کہ اگر ہم کہہ رہے تھے کہ عدالت کے ریویو کر لیا جائے یا اس پہ کوئی مسئلہ تھا تو دیکھ لیا جائے اس کو۔ انٹرنیشنل لیول پہ یہ بھی قوموں کی یا ملکوں کی سب کی ہوتی ہے۔ مجھے صرف ایک گزارش اور بھی کرنی ہے، یہ جو کیسز تھے 3 اکاؤنٹس کا یہ پیسہ جس کا ذکر کیا جاتا ہے $60 ملین کا، اس پہ کئی ساری کمپنیز تھیں، آج تک پاکستان کے اندر انٹرنیشنلی کسی جگہ اس پیسے کو کسی شخص کے ساتھ آج تک منسلک نہیں کیا جا سکا۔ یہ ثابت نہیں ہو سکا آج تک کہ یہ پیسہ کرپشن کا ہے، منی لانڈرنگ کا ہے، کس چیز کا ہے۔ دنیا میں بے شمار ممالک کے پیسے یا ان کے اکاؤنٹس۔ قاہرہ صاحب، اگر ملک قیوم صاحب کا لیٹر نہ جاتا تو آج تک ثابت نہ ہو چکا ہوتا؟ میں وہی گزارش کرنا، جنرل مشرف صاحب کا فیور تھا ایک بہت بڑا پاکستان پیپلز پارٹی کو۔ میری گزارش سن لیجئے، مجھے اپنی بات مکمل کر لینے دیجیے۔ بالکل آپ سوال کیجئے، میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں۔ یہ فیصلہ آج تک اس وقت تک بھی نہیں ہوا تھا جب تک یہ فیصلہ ہوا تھا، اور اگر آپ کے پاس فیصلے کی کاپی ہوگی آپ کے ریکارڈ میں، اگر مہربانی کریں وہ منگوا لیں۔ وہ تو ججمنٹ میں چھپی ہے، اگر ہو سکے تو منگوا لیں، میں پڑھ دوں، مجھے پتا ہوتا تو میں لے آتا۔ سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو ری پروڈیوس کیا ہے۔ میں نے صرف گزارش کرنی ہے کہ اس فیصلے کی آخری 2 لائنیں ضرور پڑھنی چاہیے، 2 یا 3 لائنز ہیں،
جس میں انہوں نے NRO کا فیصلے کے بارے میں انہوں نے ذکر جو پہلے کیا ہے پہلے پیراگراف میں، لاسٹ پیراگراف میں 2 یا 3 لائنوں کا ہے، اس میں انہوں نے باقاعدہ اٹارنی جنرل آف جنیوا نے زپیلی نے یہ بات لکھی ہے کہ کیس کے اندر میرٹس میں کچھ ایسا نہیں ہے کہ اس کو فردر پروسیڈ کیا مگر جائے۔ آپ نے دیکھیں، ہم نے آپ کو بتایا کہ زپیلی صاحب نے انٹرویو میں یہ کہا ہے کہ اس خط کی وجہ سے مقدمہ ختم کیا گیا، اس خط کی وجہ سے۔ یہ بڑا نامناسب مسئلہ ہے۔ جی یہ دیکھیں نا، مجھے ایک بات کر لینے دیں، آپ ضرور سوال کر لیجئے۔ پاکستان کے عدالتوں نے اس پیسے کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں دیا، ان اکاؤنٹس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں دیا، اس کا کوئی سورس نہیں دیا۔ سوئس کے عدالتوں نے اس کا سورس نہیں دیا۔ ایک ازمپشن ہے نیب کی بنیاد پہ، یا وہاں پہ سوئس جو ایک انویسٹیگیٹنگ مجسٹریٹ تھے اس کے پاس جو پروسیڈنگ تھی جو ایکس پارٹی ہوئی، جب ہم جا کے اب محترمہ بینظیر بھٹو شہید اس کیس کے اندر جا کے خود پارٹی بنی تھی تو وہ فیصلہ ختم ہو گیا تھا۔ ان ازمپشنز کی بنیاد پہ آپ ایک شخص کو پروسیکیوٹ کر چکے ہیں، آپ میڈیا میں اور پوری قوم کے سامنے، میاں صاحب بھی باقی لوگ بھی، اس شخص کو جس کا نام صدر آصف زرداری ہے، آپ ان کو پروسیکیوٹ کر چکے، آپ تو ان کو سزائیں دے چکے۔ وہ پیسہ جس کا ابھی تک ثبوت نہیں ملا، اور سوال یہ ہے، شاہد صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ سب کا پیسہ واپس آنا چاہیے، پھر ضرور بتانا چاہیے کہ لنڈن میں میاں صاحب کے فلیٹ ہیں، وہ پیسہ کہاں سے آیا تھا جس سے خریدے گئے۔ ایک منٹ ذرا مجھے ابھی ختم نہیں ہوتی میری بات۔ پھر سعودی عربیہ میں سٹیل کا کاروبار شروع کیا گیا تھا، پاکستان سے تو لیگل منی میرے علم کے مطابق تو نہیں کوئی گئی جی، آج بھی ان کے برخوردار دنیا میں جا کے کاروبار کر رہے ہیں، تو اس کا پیسہ بھی یہیں سے گیا ہوگا نا، ان کے پاس تو انٹرنیشنل بزنس پہلے نہیں تھے، تو وہ پیسہ جو ان کا باہر ہے اس کو بھی ساتھ ایسوسیٹ کریں، انہیں بھی کہیں آپ اپنا پیسہ واپس لے آئیں۔ اگر وہ پروسیکیوٹ کرتے ہیں حکومت ان کی پروسیکیوٹ کرنے کی بات نیب بھی موجود ہے، حکومت بھی موجود ہے، کورٹ بھی موجود ہے۔ شاید دیکھیں بات یہ نہیں ہے، شاید ایک منٹ، چلے آپ کر لیں، آپ کر لیں۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ عدالت کے اندر حدیبیہ کا کیس بھی پڑا ہوا ہے نا، جس میں منی لانڈرنگ کا ایشو موجود ہے۔ ہاں، اس میں جتنا گندگی اچھالیں گے سوائے اس کے کہ الزامات در الزامات چلتے چلے جائیں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ عدالتی پروسیجر مکمل ہے، آپ کے پاس کورٹس موجود ہیں، آپ کے پاس کیسز موجود ہیں، ان کیسز کا پہلے فیصلہ کریں۔ خدا را کسی شخص کے اوپر فیصلہ آنے سے پہلے اپنے ججمنٹ نہ دے دیجیے۔ یہ آپ نے میڈیا کے اندر بھی کیا ہے، ہم پولیٹیشن نے بھی کیا ہے۔ میں ایک سوال کر لوں؟ جی، آپ ان کے مقدمات کو نظر انداز کر رہے ہیں کیونکہ جمہوریت ہے، جمہوری حکومت ہے، اور آپ انتقامی کارروائی نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ کیسز تو کورٹ ہے جی، نیب نے کہا ہے کہ آپ کی حکومت کی یہ پالیسی نہیں ہے کہ ان کے کیسز کو پرسو کیا جائے، آپ کی یہ پالیسی نہیں ہے سیاسی حکومت کی۔ اسی طرح آپ بھی خوش ہے کہ سوئس حکومت کا جواب آ گیا۔ میری گورنمنٹ کی یہ پالیسی کا ایشو نہیں ہے، ہم نے باقاعدہ کورٹ میں کہا ہے کہ وہ کیسز جو پڑھنے شاہد صاحب اب آپ بتائیں کہ آپ کے جو پارٹی لیڈر کے جو پراپرٹی ہے، جائیداد ہیں اور ساسیں باہر، یہ کہتے ہیں ان کو بھی واپس لایا جائے۔ آپ نے خود کہا کہ اچھی بات بتا دیں کیسے بنے گا، سے ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں، اگر سورس حکومت پوچھنا چاہتی ہے یا کورٹ پوچھنا چاہتا تو بتا دیں گے۔ نہیں جی، مجھے انڈکلیئرڈ اثاثے نہیں ہے، دیکھیں نا، اثاثے واپس لانے چاہیے۔ اس چیز کا جواب وہ خود دے سکتے ہیں، اور اگر اثاثے باہر ہیں، انہوں نے ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں، ساری دنیا جانتی ہے کیسے، جو سورسز ہیں وہ بتا دیں گے۔ جو اثاثے ان کے مطابق ٹیکس تو نہیں دیتے جی، تو یہ سوال سپریم کورٹ کر سکتا ہے، یہ حکومت یہ سوال کر سکتی ہے۔ مجھے تو ایک پولیٹیشین کے طور پہ کرنا ہے، جب آپ مجھ سے سوال کریں گے تو مجھے تو آپ سے سوال سوال کرنا نہیں ہے۔ کیا، میں تو سپریم کورٹ کی بات کر رہا ہوں، نہیں، سپریم کورٹ کی ڈائریکشن موجود ہے۔ کہا نا، دیکھیں نا، اس پیسے کا جس کا ذکر کہیں موجود نہیں، جس کا فیصلہ کہیں موجود نہیں، جس کی ڈیٹیل کہیں موجود نہیں، اس کے بارے میں آپ بڑے زور سے کہہ رہے ہیں، تو میں صرف اتنا ادباً عرض کر رہا ہوں کہ جو چیزیں ساری قوم کے سامنے موجود ہیں، کم از کم ان کا سورس ہی بتا دیجئے کہ وہ کیسے بنے تھے، اور ان کو بھی ساتھ ایسوسیٹ کر لیجئے۔ شاہد خاقان صاحب، آپ نے اٹارنی جنرل کیا انٹرویو، ہم نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے کیا کہا کہ ہم صدر زرداری کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں کر سکتے۔ جی جی، اب پاکستان مسلم لیگ نواز کے پاس کیا رہ گیا ہے حکومت کی مخالفت کے لیے؟ نہیں، ہم تو مخالفت کے قائل ہی نہیں ہیں۔ اب کیا ایشو کیا ہے؟ کبھی کی ہے اور نہ اس کرتے سے بڑا ایشو کیا ہے؟ بلکہ مسلم لیگ دیکھیں آئینی پیکج پہ بھی مسئلہ حل ہو گیا، ہمارا بڑا واضح ہے جی، کہ جس نے بھی کرپشن کیا، چاہے کوئی بھی ہو، کسی جماعت سے تعلق ہو، اس کو پروسیکیوٹ ہونا چاہیے، اور جو اثاثے کرپشن سے قائم کیے گئے ان کو ملک میں واپس آنا چاہیے۔ یہ بات ہے بڑی واضح سی بات۔ صاحب بریک کے بعد دوبارہ آپ کے پاس آئیں گے اور پھر آپ سے معلوم کریں گے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی جو ڈیمانڈ رہی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد کے حوالے سے، اس پہ پھر پاکستان مسلم لیگ نواز کا اب کیا موقف ہوگا، اب جبکہ صدر زرداری کے خلاف مقدمہ دوبارہ کھولنے سے سوئس حکام نے انکار کر دیا ہے، اور اس کے بعد پھر سپریم کورٹ کے لیے کیا راستہ رہ جاتا ہے۔ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد